بچوں کو تعلیم و تربیت کے مرحلے میں اسکول اور مدرسے کی تعلیم بڑی اہم ہے، اس لیے کہ ماں کی تعلیم، پھر گھر اور والد اور گھر کی تعلیم کے بعد اسکول کی تعلیم تیسرا سٹیج ہے۔ 3 تعلیم کے مرحلے، پہلا تعلیم کا مرحلہ ماں، دوسرا تعلیم کا مرحلہ والد اور گھر کے دوسرے رشتہ دار، دادا دادی نانا نانی جن کے ساتھ رہتا ہے، اور تیسرا ہے اسکول یا مدرسہ۔ آج اسکول اور مدرسوں میں کیا ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں؟ اگر تھوڑے بہت لوگ بھیج بھی رہے تو اسکول کو بھیج رہے ہیں، مدرسوں کا تو حال بہت ہی عجیب ہے۔ وہاں تو ہم کو فکر ہی نہیں ہے، جو کچھ فکر ہے تھوڑی بہت اسکول کی ہے، کون سے اسکول میں جائیں گا، اسٹیٹ بورڈ میں جائیں گا، سی بی ایس ای میں جائیں گا، انگلش جائیں گا، اردو جائیں گا، لیکن مدرسے کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ جاتا ہے تو جا، نہیں جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں تمہارے بچے کو ناظر قرآن بھی نہیں آتا، تب ہم بولتے رہے ہم تو پڑھانا ہی بھول گئے، اس کو ہم نے انگلش میں ڈال دیے تھے، ٹائم ہی نہیں ملا، بڑا ہو گیا، اب سیکھتا نہیں ہے، فلاں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ اپنے بچوں کو اگر دینی تعلیم سے اور سب سے افضل اس میں قرآن کا علم نہیں دیتے ہیں تو گویا آپ دنیا کا کوئی علم دے دے، آپ نے اس کی آخرت تو خراب کر دی، یہ بات ہے۔ کوئی علم دے دے، پھر ڈاکٹر تو ہے سب سے اعلیٰ لیکن عربی نہیں پڑھنا جانتا، اللہ کا کلام نہیں پڑھ سکتا، کیا فائدہ ایسی ڈاکٹری کا جس میں اللہ کا کلام جس کو پڑھنا نہ آتا ہو۔ انگلش میں تو ایسا ماہر کہ فر انگلش بولتا ہے، لیکن اللہ کا کلام پڑھنا ہے تو مشکل ہی مشکل پیدا ہو جا رہی۔ ناظرے کی بات کر رہا ہوں، عربی میں سمجھنا ایک دوسرا مرحلہ ہے۔ چونکہ ہم لوگ غیر عربی ممالک میں رہتے ہیں، عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، تو وہ ایک الگ مرحلہ ہے، صرف ناظرے کی بات ہو رہی ہے۔ اسکول کے حد تک تو بھی جا کر چھوڑا جاتا ہے، مدرسے کو تو کبھی پوچھا بھی نہیں جاتا گیا یا نہیں گیا۔ اور فرق کر دیا ہم نے تعلیم میں، اور تھوڑا بہت ذہن جو لگاتے ہیں اسکول کی طرف لگاتے ہیں، دینی تعلیم کی طرف تو کوئی رجحان ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو خوب اسکولی تعلیم بھی دلائیے، کوئی مسئلہ نہیں، انگلش میں ڈالیے، اردو میں ڈالیے، مراٹھی میں ڈالیے، اسلام کوئی زبان سے باہر نہیں رکھتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو ساتھ میں مکتب میں، مدرسے میں، یا آپ جو بھی نام سے بلاتے ہیں، وہ ٹیوشن بولتے ہیں عربی کا، وہاں ضرور بھیجیے اور خوب اعلیٰ تعلیم دیجیے، اور اس کے لیے خوب مال بھی خرچ کیجیے۔ نہیں تو اسکول کی فیس تو 500 روپے مہینہ، 1000 روپے مہینہ، ایسے بھی اسکول اورنگ آباد میں جن کی فیس 55,000 روپے مہینہ بھی ہے، مسلم بچے جاتے ہیں، اللہ اور دے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عربی کی تعلیم کا کیا؟ یہاں تو لاکھوں روپیہ، مطلب 7 ساڑھے 7 لاکھ روپے سالانہ خرچ ہو رہے ہیں بچے کی تعلیم پر، اور یہاں عربی کی تعلیم کیا؟ مولوی صاحب ڈھونڈتے ہیں، اور ڈھونڈنے کے بعد مولوی صاحب کو تقوی یاد دلاتے ہیں۔ مولوی صاحب کیا لیں گے آپ؟ مولوی صاحب بول رہے 600 روپے تو کم از کم مہینہ لوں گا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو، تم کو ڈر نہیں ہے کیا؟ قیامت دن کیا آؤں گا تمہارا، مطلب وہ پورا تقوی پورا ڈر ان کے لیے ہی، مولوی صاحب کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نہیں کچھ بھی۔ چلو حساب میں کر دینا 300 میں، ارے شرم کرو، اسکول کے اندر وہ کلام پڑھنے کے تم اس سے زیادہ دیتے ہو جو کلام دنیا میں ہی کام آ کے ختم ہو جائیں گا، آخرت کی تعلیم دینے والے کو تم یہ حال کرتے سلوک نہیں جان دو۔ بولے استاد کے پاس بھیجنا نہیں، آدمی کے، مرد کے پاس، مولوی صاحب بہت لیتے، وہ استاد نہیں ہوتے نا، خالہ گلیوں میں بیچاری جو عورتیں پڑھاتی ہے، اور بہت سستے میں 150 میں کام ہو جاتا ہوں۔ کیا حال بنا دیا ہم نے دینی تعلیم کا؟ کیا یہ ہے دینی تعلیم؟ یہ اس کی اہمیت اللہ کے کلام کی؟ ارے خرچ کیجئے اس پر، یہ سب سے بہترین چیز ہے جہاں ہم خرچ کر سکتے ہیں بچوں پر۔ قرآن کی تعلیم، قرآن کے لیے، اس کی تفسیروں کے لیے، اس کے ترجموں کے لیے، اس کے چھاپنے کے لیے، اس کا جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ ہے۔ تو اولاد کی تعلیم میں درس کا اور اسکول کا کردار، تو اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں ڈالیے، ایسے اسکول جو اس کو با اخلاق با ادب بنا اسلام کے مطابق۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے عیسائیوں کے اسکول میں ڈال دیا اور پورا عیسائی بن کے آ گیا، گھر میں تو دینی تعلیم ملی نہیں اور عیسائیت قبول کر کے آ گیا۔ تو بہت سوچ سمجھ کے اسکول کا انتخاب کرنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک سلیکشن مال خرچ کر کے اس کا عقیدہ اور اس کی تمام آخرت ہم بگاڑنے والے نہ بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے